بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بابا صلی اللہ علیہ وسلم شامل مطلب سلسلہ وار ہفتہ وار کسی کے ساتھ حدیمی امام بارگاہ میں جناب ملک اسد صاحب کی طرف سے یہ حدیثی کے ساتھ اور میں انتظار کرتا ہوں کہ جب یہاں پر یہ حدیثی کے ساتھ ہوتی ہے تو یہاں ایک مجھ جیسے طالب علم کو موقع ملتا ہے یہاں ان بزرگوں کے سامنے سکھایا ہوا سبق دہرایا جاتا ہے جنہیں عزاداری عرصے میں ملی ہے۔ کھیل کا مزہ ہی وہی آتا ہے جہاں اچھے کھلاڑی کے سامنے کھیلا جائے بزرگان گرامی، تشبیہ کوئی نہیں ہے لیکن سمجھانے کی حرکت۔ یہ جو جدید ہوائیں چل رہی ہیں اور ان ہواؤں میں جو بھی سازش یہ ہے کہ کسی طرح یہ ماتم حسین کم کر دیا جائے، کسی طرح یہ عزاداری کا سلسلہ کم کر دیا جائے، تو بزرگان گرامی ایک تو ذہن میں رکھیے کہ یہ عزاداری اگر ہماری شروع کی ہوئی ہوتی ہے تو ہمارے ہاتھوں ختم ہو جاتے ہیں۔ چاہے کسی بھی نہج سے یہ طریقہ اختیار کیا جائے رضامت نہیں دینا، اگر ہم نے شروع کی ہوتی تو جہاں تک ہماری مسائل ہو سکتی وہاں تک عزاداری جاتی بزرگان گرامی، لیکن ہم نے نہیں شروع کیا بزرگان گرامی۔ عزادار ایک منصب کا نام ہے، عزادار ایک عہدے کا نام ہے، ایک منصب کا نام ہے، اور یہ منصب کس نے عطا کیا؟ کسی دنیا کے بادشاہ نے نہیں عطا کیا، کسی دنیا دار نے نہیں عطا کیا، کسی دنیاوی جاؤ حشم والے نے نہیں عطا کیا۔ یہ منصب اس نے عطا کیا ہے جس کو امامت کا منصب اللہ نے عطا کیا ہے۔ یہ منصب اچھا میں نے عرض کیا طالب علمانہ گفتگو ہے، یہ ایک عہدہ ہے، عزادار کہہ لیں، ماتمی کہہ لیں، غم گزار کہہ لیں، یہ سب عہدہ ہے۔ دنیا کا کون سا ایسا عہدہ ہے جو کسی مقام پہ جا کے حق نہیں ہوتا اور اس مقام پر پہنچنے کے بعد جو اس عہدے سے ہٹ جاتا ہے اسے کہتے ہیں یہ سبکدوش ہو گیا، ریٹائرڈ ہو گیا، ثابت ہو گیا، کوئی بڑے سے بڑا عہدہ عمر کے کسی حصے تک جانے کے بعد وہ سبکدوش ہو جاتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے۔ بہت سے جرمنوں کے صدر ہیں، جب تک وہ صدر ہیں اس وقت تک وہ صدر کہلائیں گے، لیکن جب ہٹا دیے جائیں گے تو وہ ثابت ہوں گے۔ بزرگان گرامی بزرگ تشریف فرما ہے، کبھی سنا ہے کہ کوئی ذاکر ثابت ہو بزرگان گرامی، کبھی کوئی ماتمی ثابت ہو؟ یہ ثابت عزادار اللہ شاہ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ دنیاوی اعتبار سے اللہ نے جب یہ ہمارا مشاہدہ ہے، چاچا کوئی بنا بیٹھا عمر تو اس حصے میں ہے جہاں سے حلقہ ماتم میں کھڑے ہو جائے تب بھی نظر آتا ہے کہ یہ ماتم کر رہے ہیں بزرگان گرامی، لیکن کبھی کسی نے کہا ہے کہ یہ ثابت عزادار ہے۔ ثابت وہاں ہوتا ہے جہاں منصب خود عطا کیا گیا ہو، چونکہ ہمارا اختیار جہاں تک ہے اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ عزادار ثابت ہو نہیں سکتا اس لیے کہ جو حسین سے وابستہ ہو جائے اسے کبھی فنا نہیں ہے بزرگان گرامی۔ میں اپنی منزلیں طے کر چکا، مجھے آج ان ماتمداروں سے گفتگو کرنی ہے۔ یہ جو آپ گلی کوچوں میں حسین کا ماتم کرتے ہیں، یہ جو آپ موسموں کی سختی کو جھیلے ہوئے ہر ایک جگہ حسین کا ماتم کرتے ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے بزرگان گرامی۔ ہم یہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ کبھی ہم سے پوچھا بھی ہے آپ نے؟ آپ کو جو خوف اتنا ہے
سینہ ہم پیٹتے ہیں، چوٹ آپ کو لگتی ہے بزرگان گرامی، اور اس میں طاقت کتنی ہے؟ بس میں منزلیں طے کر رہا ہوں۔ اس ماتم میں طاقت کتنی ہے؟ ہر شے اپنے اثر سے پہچانی جاتی ہے۔ 1400 سال سے حسین کا ماتم ہو رہا ہے بزرگان گرامی، آپ کے خیال میں اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، آپ کے خیال میں یہ جائز نہیں ہے، تو جو چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہوں اس کا اثر تو نہیں ہونا چاہیے بزرگان گرامی؟ میرے ساتھ بولیے گا، جسے آپ شریعت میں کوئی مقام نہیں دیتے، جسے آپ تاریخ میں کوئی مقام نہیں دیتے، جسے آپ جائز نہیں سمجھتے، جب یہ سب کچھ سمجھتے نہیں تو پھر اتنا خوفزدہ کیوں ہوتے ہیں بزرگان گرامی؟ اتنا اس سے خائف کیوں ہوتے ہیں؟ وہ جانتے ہیں کہ یہ اثر کتنا لگتا ہے، سینے پہ اپنے ہاتھ پڑتا ہے، ملوکیت کے چہرے سے نقاب اترتی ہے، اور صرف عصر حاضر کے چہرے پہ نقاب نہیں ہوتے، آپ یا حسین کہہ کے سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں، ماضی کے سارے چہرے پہ نقاب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ظفر عباس ظفر کا ایک شعر ہے، اگر سماعت تھوڑی سی میرا ساتھ دے تو میری مشکل حل ہو جائے گی۔ یہ ماتم ہم کرتے ہیں لیکن چوٹ کہاں تک پہنچتی ہے؟ ہم قاتل شبیر کے قدموں کے نشانات، ہم قاتل شبیر کے قدموں کے نشانات پہچانتے پہنچے ہیں صحیفے کی گلی تک۔ یہ بزرگان گرامی یہ نشان بتاتا ہے کہ اصل قاتل کون ہے، پس پردہ چھپے ہوئے لوگ کون ہیں، اور بس بڑھتے تمام بزرگان گرامی یہ حلقہ ماتم میں کبھی آ کے تو دیکھو، اگر دنیاوی منصب ہوتا، اگر ہم نے یہ منصب عطا کیا ہوتا تو لکھے بزرگان گرامی بس بڑھتے تمام۔ میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ کربلا مجبوری کے تحت نہیں ہے، امام نے سارے طور اتار دیے تھے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہارا امام ہوں اور اس مجبوری کے تحت آئے ہو تو میں اپنی بیعت تمہاری گردنوں سے اٹھا لیتا ہوں، اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت کی لالچ میں آئے ہو تو میں جنت کے سردار کی حیثیت سے یہ ضمانت دیتا ہوں کہ جنت تمہاری ہو گئی۔ میں نے عرض کیا تھا بزرگان گرامی بہت تشریف فرما جتنے توق سے گردنوں سے اتارنے کے بعد پوچھا تھا اب بتاؤ کربلا اختیار کرنا چاہتے ہو یا نہیں چاہتے ہو؟ بزرگان گرامی چراغ پھڑ کر دیا تھا، اور اس کے بعد کربلا جو اختیار کرنے والے ہیں ان میں زہیر ابن قین جیسا ضعیف ہے جو کانپتے ہوئے ہاتھوں سے عصا کا سہارا لے کر کہہ رہا ہے کہ فرزند فاطمہ تجھے زیب دیتا ہے کہ تو یہ کہے کہ ہم تجھے چھوڑ کے چلے جائے، لیکن بس اتنا بتا دیجئے کل حشر میں جب آپ کی ماں فاطمہ ہم سے یہ پوچھیں گی ہم ماتم کیوں کرتے ہیں؟ آئیے ماشاءاللہ چند جملے ہم بزرگان گرامی خدائی ماتمیوں کو سلامت رکھیں۔ ہم ماتم کیوں کرتے ہیں؟ 11 محرم کو قافلہ بچا ہی کتنا تھا بزرگان گرامی، اور جو بچے تھے وہ کون تھے؟ کسی ماں نے جوان کا زخم کھایا ہوا تھا، اس ماں سے پوچھو جس کے سینے پہ جوان بیٹے کا زخم لگا ہو، وہ ماں تو زمین سے اٹھ نہیں سکتی بزرگان گرامی، وہ جس نے اپنے گود کے پالے علی اصغر کو قربان کر دیا ہو، اس ماں سے دنیا کیوں خوفزدہ ہے؟ تو اب ایک سوال ہے، بس یہی صرف کے مسائل ہے، کیا وجہ ہے کہ ان بیویوں کے ہاتھ پسے گردن باندھ دیے گئے تھے؟ سوال کرنے کا مجھے بھی بزرگان گرامی ان سے کون سا خطرہ تھا؟ تلوار اور نیزے لیے ہوئے فوج سامنے کھڑی تھی، یہ زخم خوردہ مائیں تھیں، کچھ بیوائیں تھیں، کچھ یتیم بچے تھے، لیکن ہاتھ پسے گردن کیوں باندھے گئے؟ شام کے ظاہر بیٹھے بزرگان گرامی، بازار شام میں باتیں کرنے والے عزادار بیٹھے، یہ گردن پسے گردن ہاتھ کیوں باندھے تھے بزرگان گرامی؟ عرب معاشرے کی یہ روایت ہے کہ جب کسی کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتیں جب ماتم کرتی تھی تو عرب کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی، وہ کہتی تھی ان عورتوں کو واپس ان کے گھر چھوڑ کے آئے بزرگان گرامی۔ زینب و کلثوم نے حسین کا ماتم کرنا شروع کیا، فوج اشقیہ میں کس طرح پیدا ہوا؟ زینب کے ہاتھ پسے گردن
अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है